بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا القائم چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے واقعات پیش آئے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچنا اور قید کروانا شامل ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا واقعہ بتاؤں گا جو آج سے پہلے شاید ہی آپ نے سنا ہوگا۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان اس بند کمرے میں کیا ہوا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام باغے کیوں تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی ایک چھوٹے سے بچے نے کیسے دی؟ عزیز مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا اور بیوی زلیخا سے کہا یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ عمدہ نفیس ہو، لباس اور خوراک بھی اعلیٰ قسم کی ہو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے کہ یہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے میں ہمارے کام آئے، کیونکہ رشک کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ بات کتفیر نے اس لیے کہی کہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں لالچ کیا اور موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی ناجائز خواہشیں پوری کرے۔ زلیخا نے مکان کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ زلیخا کے گھر میں ہی رہائش پذیر اور اس کی پناہ میں رہتے تھے، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنا انتہائی مشکل تھا، لیکن قربان جائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان پر کہ جب آپ علیہ السلام نے خود کو ہر طرف سے گھیرا ہوا پایا تو اپنے عزم و ارادے پر وص کرنے کی بجائے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، پھر زلیخا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بے شک عزیز مصر نے میری پرورش کی، مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی، تو کیا اس کا یہ بدلہ ہے کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جو ایسا کرے وہ ظالم ہے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ ان نصیحت کے زمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو یہ نصیحت بھی کر دی کہ جب میں عزیز مصر کی چند دن کی پرورش اتنا حق پہچانتا ہوں تو تجھے مجھ سے زیادہ حق پہچاننا چاہیے کہ تو اس کی بیوی ہے، اسے معلوم ہوا نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے، اور اپنے مربی کا احسان ماننا اور اس کا حق پہچاننا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی پاک دامن تھے، اور آپ کی پاک دامنی رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ عورت کا ارادہ کرتا، ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے ہی پڑ گئی اور آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا حکم پاتے ہی دروازے کی طرف بھاگے، اور سب ہی دروازے بنا چابی کے خود بخود کھلتے ہی گئے، اور زلیخا ان کے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگی۔ آخر کار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی اور اس نے آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ نکل نہ پائیں، لیکن آپ غالب آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کے کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے، آپ علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھی نکلی تو دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ یہ دیکھ کر فوراً ہی زلیخا نے اپنی برحت ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوفزدہ کرنے کے لیے ہیلا تراشا، اور شوہر سے کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز مصر طیش میں آ کر یوسف علیہ السلام کو قتل ہی نہ کر ڈالے، اور یہ بات زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قید کروا دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے، یعنی اسے کوڑے لگائے جائے۔ قرآن پاک میں ہے اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور عورت نے ان کی قمیض کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شوہر کو پایا، اور تو عورت کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہارے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی ہے اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کر رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی برحت کا اظہار اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا اور فرمایا یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تو میں نے اس سے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز مصر نے کہا اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اور اسے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور اسے میری بے گناہی کی گواہی دلوانے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے بچے سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہا اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور
अगर इनका कुर्ता पीछे से चाक हुआ है तो औरत झूठी है और ये सच्चे हैं। यानी अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और जुलेखा ने उनको हटाया तो कुर्ता आगे से फटा हुआ होगा, और अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे भाग रहे थे और जुलेखा पीछे से पकड़ रही थी तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ होगा। जब अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा तो जान लिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। जुलेखा की खयानत और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरहत साबित होने पर अजीज मिस्र ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा होकर उस तरह माजरत की, ऐ यूसुफ तुम इस बात से दरगुजर करो और इस पर गमज़दा ना हो, तुम यकीनन पाक दामन हो। इस कलाम से अजीज का ये मकसद भी था कि उसका किसी से जिक्र न करना था ताकि अवाम में ये मशहूर न हो जाए। फिर अजीज मिस्र जुलेखा की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, ऐ औरत तू अल्लाह ताला से अपने इस गुनाह की माफी मांग जो तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, हालांकि वो इससे बरी है। बेशक तू ही खताकार है क्योंकि तूने अपने शोहर के साथ खयानत का इरादा किया। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकायम टीवी।